ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ ابتدائی قدم بتائیں جس کی مدد سے ہم پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ سب لوگ ملک کے بارے میں فکر مند ضرور ہیں مگر انہیں وہ راستہ نہیں مل رہا ہے جو اس مقصد کے لیے کہ حصول میں مدد دے۔ نوجوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کو ان کے حق میں بھی مبارک کرے اور ہمارے حق میں بھی۔ دیکھیے، سب سے پہلا قدم جو ہے وہ دو اعتبارات سے ذرا مختلف ہوگا۔ ایک تو انفرادی سطح پر پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی حرام چیز میں اگر انسان ملوث ہے تو چھوڑے، اور کسی فرض کا تارک ہے تو اس فرض کی ادائیگی شروع کر دے۔ انفرادی سطح پر تو یہ قدم ہے جو سب سے پہلے اٹھانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری گفتگو کرنا اسلام اور اسلام کا غلبہ، یہ سب منافقانہ باتیں۔ کم سے کم فرائض کی پابندی، اور کم سے کم جو کھلے حرام ہیں جنہیں کہ کبائر کہا جاتا ہے جن کے بارے میں، ان سے اجتناب، یہ پہلا قدم ہوگا انفرادی سطح پر۔ ملک کی سطح پر پہلا قدم وہ ہے جس کے لیے ہم نے ایک بڑی زبردست مہم چلائی کہ آج کل دنیا میں ریاست کے لیے اہم ترین شے ہوتی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن۔ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس اعتبار سے منافقت کا پلندہ ہے کہ اس میں پورا اسلام بھی ہے اور پورا کفر بھی ہے۔ جب تک اس میں سے وہ کفر کو اور منافقت کو نکال کر پاک کر کے اسے خالص اسلامی دستور نہ بنایا جائے، گویا کہ پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ابھی انہی دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے کافی قریب ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس وقت کوئی بات کر سکتا ہوں، آپ بتائیے کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اسلام کے لیے۔ میری بات ہوئی تھی میاں صاحب سے، تو ان کا ٹھیک ہے مجھے بتائیں۔ میں نے کہا میں اس سب کو منافقت سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک کہ ان کے سامنے ان پر اتمام حجت کر دی گئی، دستور کے بارے میں ان کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہاں اس لفظی ترمیم کرنے سے اور اس کے اندر سے منافقت ختم ہو جائے گی، پھر ان کے سامنے جنرل عبد المجید ملک صاحب نے یہ کہا اس اجلاس میں جس میں میں اپنے کچھ رفقا کے ساتھ بھی شامل تھا، ان کے بھی بہت سے رفقا تھے، اور وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب تو آپ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد 2 مرتبہ کہا انہوں نے ظفر الحق صاحب سے، راجہ ظفر الحق صاحب سے، کہ بھائی اب شروع کیجئے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے۔ اس کے بعد بھی کوئی قدم نہیں اٹھا اب تک۔ جب تک یہ کام وہاں نہیں ہوتا، کوئی ادھر ادھر کے قدم اٹھا دینا، کسی وقت کو برقع کو جو ہے لازم کر دینا ہے کہ نیوز کاسٹر کے سر کے اوپر جو ہے کوئی دوپٹہ ہونا چاہیے، وہ دوپٹہ کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی صرف اٹکا ہوا ہوتا ہے، کبھی پھر اتر جاتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ تمام ہیزرڈ قسم کے اقدامات ہیں، اور دستور میں اس کو فائنلی اور واضح طور پر طے کیے بغیر جو قدم بھی اٹھایا جائے گا وہ بالکل اسی طرح کا قدم ہوگا جیسے ضیاء الحق صاحب کے اقدامات تھے، فائدہ کم نقصان زیادہ۔ اس لیے کہ اصل شے آج کی ریاست میں دستور ہے، دستور میں معین ہو جائے، اور جو وہاں پر چور دروازے ہیں اسلام سے بھاگنے کے، وہ چور دروازے بند کر دیں۔ صرف قرارداد مقاصد بھی کافی تھی اگر اس کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ اس کے جو منافی، اس کے منافی کوئی شے بھی ہوگی وہ کل عدم ہے، چلیے۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ وہ دوسری ایک اور دفعہ ہے، no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، اس کو بالفعل اس طریقے سے عمل درآمد میں لے آیا جائے کہ کوئی اس سے بچنے کا راستہ نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو شریعت کورٹ ہے اس کو جو ایکسیپشنز دے رکھی ہیں دستور پاکستان اس سے ماوراء ہے، اور جوڈیشل لاز اس کے دائرے سے خارج ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام ایکسیپشنز ختم کر دی جائے۔ یہ 3 چیزیں ہماری دستور میں ایسی ہیں کہ جن چیزوں نے ان کی نفی کر دی ہے ان کو ختم کر دیا جائے، تو یہ پہلا قدم ہوگا ملک کی نظام کی سطح پر۔ پھر یہ کہ بحث ہوگی، تمام عدالت کے اندر معاملات جائیں گے، کون کون سی چیزیں خلاف اسلام ہیں۔ ہو سکتا ہے میری رائے میں کچھ ہے خلاف اسلام ہو، آپ کی رائے میں نہ ہو، لیکن ہم جائیں گے شریعت کورٹ میں، ہم جا کر آرگو کریں گے۔ یہی بات میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہی تھی جب میں نے استعفیٰ دیا ہے شورا سے 1982 میں، کہ دیکھیے آپ نے شریعت کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء اس میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کا چوائس ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں اور پیر کرم شاہ صاحب ہوں، جو بھی ہیں سب آپ کے چوائس ہیں۔ اس وقت تک ملک غلام علی صاحب بھی تھے مرحوم۔ میں نے کہا یہ سب آپ کا چوائس ہے، آپ کو ان کے علم پر، تقوی پر، دیانت پر آخر اعتماد ہے تبھی آپ نے چنا ہے، لیکن آپ نے ان کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ڈالی ہوئی ہے کہ آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، لیکن یہ کہ اس وقت تک چونکہ غلام محمد پرویز زندہ تھے، میں نے کہا وہ بھی زندہ موجود ہیں، وہ موجود ہیں، آئے آرگو کر لیں، لیکن یہ کہ اس کی وہ ہاتھ پر سے ہتھکڑی تو کھول دی جائے شریعت کورٹ کے ہاتھ سے، پھر جو وہ فیصلہ کرے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ان کا پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہی آپ کے سوچنے کا انداز ہے تو آپ کا راستہ اور میرا راستہ اور، یہ استعفیٰ حاضر ہے۔ تو اصل میں یہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ پہلا قدم انفرادی سطح پر کوئی شے حرام مطلق آپ کی زندگی میں ہے اس کو ترک کرنا، کوئی فرض جس کے آپ تارک ہوں خدا نہ خواستہ اس کا ایک التزام کر لینا، یہ تو آپ کی انفرادی زندگی۔ اور ریاست کی سطح پر دستور کے اندر وہ ترامیم،